ولا ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم غوث عازم ومن بيسر أسامة مدد قبل أيدي مدد كرب ما قدائن سلطان دو علم ہستی عزت دارین کمایا شہیدہ بگر دابی براؤ کا دبیتی دعیفان نشکی سورا تبشتی بحقی خواجہ عثمان حارون مدد کنیا معین الدین چشتی محبت کے ساتھ باوازی بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آله وصحبه بارك وسلم وسلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی اچھے انداز میں واقعہ غوث میں عرض گزار ہوتے ہیں. یا رب واقعہ مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضرات سر شام سے لے کر اب تک یہ عظیم شان پروگرام جشن غوث الورا شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ نے ایک تھوڑی دیر کا خطاب اور کئی لوگوں سے نعت پاک اشعار سماعت فرمایا. یہ جناب قاری عبدالحکیم صاحب جو کہ اس مسجد کے امام ہیں، بڑی محنت کی. گنگا پور کے تمام تر لوگوں نے، نوجوانوں نے محنت کیا، بالخصوص طور پر اسلام بھائی ہمارے، اور ناندو پور کے صدام بھائی علماء کی خدمتیں انجام دیتے رہے. اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا کرے. اور اسٹیج پر تمامی تر علماء کرام تشریف فرما ہیں. ناظم اجلاس ذاکر حسین پرتاپ گڑھی بھی میرے بعد عرفان رضا صاحب سے، ارشد رضا کلکتوی صاحب سے، رستم سے نعت پاک کے کلام کا اشعار سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد یہ خطاب مشاہد رضا حبیبی کا حافظہ سماعت فرمائیں گے. تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. سارا مجمع دل جمعی کے ساتھ ایک چیز کو سماعت فرمائے گا. بہت اچھے اشعار آپ نے شہباز رضا فتح پوری سے سماعت کیے. تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، محبت کے ساتھ سنیں. چیز وہ بیان کرنا ہے جن چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، جن چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے. میں محبتاً کچھ لوگوں نے اسٹیج پر مجھ سے کہا ہے، میں برکتاً 4 مصرے 1 یا 2 پڑھ کر میں گفتگو شروع کرتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ سارے لوگ مل کر سماعت فرمائیں گے. پڑھا ہوا کلام ہے، آپ نے کئی مرتبہ کئی لوگوں کو سنا، بس یوں ہی محبت کے ساتھ سن لیں. بس گزارش ہے کہ جس اطمینان سے آپ بیٹھے ہیں، اسی اطمینان سے بیٹھ کر اگر گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیمتی باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، بہت ضرورت نہیں کہ بہت حلہ مچایا جائے، شور و گل ہو، خوب ہنگامہ ہو، نہیں، خاموشی کے ساتھ سنیں. کہیں پر دل کر جائے تو میری بات اگر سمجھ میں آئے تو آپ اس کا اشارہ دیں کہ ہاں یہ بات مجھے آپ کی سمجھ میں آ رہی. کچھ دیر گفتگو کرنا ہی آپ سے. میں محمد کے ساتھ جلدی سے تیسرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے تو گفتگو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. میں قادری ہوں،
لہد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، لہد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ اور حضرات میں محبت کے ساتھ ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا سننا ہے، اسی طریقے سے محبت کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ۔ گر نگاہ رسول ہو جائے، گر نگاہ رسول ہو جائے، سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے، گر نگاہ رسول ہو جائے، سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے، اور یا الہی مصطفیٰ کی صدقے میں، یا الہی مصطفیٰ کی صدقے میں میرا جلسہ قبول ہو جائے، میرا جلسہ قبول ہو جائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالی المولی والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی اوقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہاں؟ اپنے لخت جگر، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ آپ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو جملہ تھا آپ نے امام حسن سے فرمایا، امام الامام ادھر آؤ۔ توجہ کے ساتھ سنیں میرے بھائی، توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں، تب قیمتی باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ امام الامام ادھر آؤ، امام حسن آ گئے، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں امام الائمہ ادھر آؤ، اس کے بعد امام حسین تشریف لے آئے، امام حسین آ گئے، المختصر، بس یہ روایت کو مختصر انداز میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد دونوں شہزادے آ گئے، آپ نے اپنے زانو مبارک میں میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو بیٹھایا، امام حسن کو، امام حسین کو۔ امام حسن سے پیار کرنے کا انداز جدا گانا ہے، آج کچھ زیادہ ہی شفقت فرما رہے ہیں، کس پر؟ امام حسن پر۔ امام حسن پر فاطمہ زہرا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کرتی ہیں، بابا جان ذرا یہ تو بتائیں، آج یہ شفقت کا انداز حسن کے ساتھ آپ کا کچھ الگ ہے، کچھ انداز جدا گانا ہے۔ اس کے بعد دونوں نواسے سوال کرتے، سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلے نواسے نے سوال کیا، امام حسن کہتے ہیں نانا جان ذرا یہ تو بتائیں، آپ نے مجھے کہا امام الامام اور بھائی حسین کو کہا امام الائمہ، امام الائمہ، امام الامام اسے کہتے ہیں جو ایک امام کا امام ہو، امام الائمہ اسے کہتے ہیں جو کئی اماموں کا امام ہو۔ نانا جان کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ آپ نے بھائی حسن کو کہا امام الامام، بھائی حسین کو کہا امام الائمہ، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آقا فرماتے اپنے نواسوں سے کہ سنو، اللہ تعالیٰ حسین کی پشت سے 9 اماموں کو پیدا فرمائے گا، اور حسن کی پشت سے اللہ ایک امام کو پیدا کرے گا۔ امام حسین عرض کرتے نانا جان کہ میری پشت سے 9 امام ہوں گے، بھائی حسن کی پشت سے 1 امام ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین کی پشت سے 9 امام پیدا ہوں گے، ان کو اللہ جو فضائل و کمال عطا کرے گا، جو خوبیاں عطا کرے گا، ان 9 اماموں کے تمام تر فضائل و کمال، تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک حسن کے لال، ایک امام کے اندر جمع فرما دے گا۔ اس کا عالم یہ ہوگا، گیلان میں پیدا ہوگا، بغداد میں آئے گا، منبر پر بیٹھے گا، وہ اعلان کرے گا، اور جب اعلان کرے گا تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم ربی سے کہے گا، اور وہ یہ کہے گا قدم حاضری علی رقابت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی کرتے ہوگی، اور حسن کے لال کا قدم نازمین ہوگا۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آج میرے
بشارت دے رہے ہیں کس کی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی. میرے غوث کی پیدائش ہوئی نہیں, آپ کی ولادت ہوئی نہیں, آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں. آؤ چند سال پہلے کی بات ہے, میرے غوث اعظم کی ولادت نہیں ہوئی, آپ کی پیدائش نہیں ہوئی, آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرات گرامی اوقات سیدنا جنید بغدادی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے سر مبارک کو مراقبے میں کیا. مراقبے میں کرنے کے بعد سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں قدمہ علی رقبتہ, قدمہ علی رقبتہ, قدمہ علی رقبتہ. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قدم میری گردن پر ہے, آپ کا قدم میری گردن پر ہے, آپ کا قدم میری گردن پر ہے. اتنا کہنا ہی تھا کہ جب سر مبارک کو اٹھایا لوگ تعجب میں پڑ گئے, آخر وہ کون ہستی ہے جن کا قدم مبارک سیدنا جنید بغدادی کے کاندھے پر ہے. میرے دوستوں جب سوال کیا حضور وہ ہے کون جن کا قدم آپ کے کاندھے پر ہے, آپ کی گردن پر ہے؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کا قدم جنید کی گردن پر ہے وہ ہستی ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. وہ ہستی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. اب اس کے بعد تو حضور ذرا بتائیے نا کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تو وہ کون ہستی ہے؟ سیدنا جنید بغدادی فرماتے کہ سنو, وہ جیلان میں پیدا ہوں گے, بغداد کی سرزمین پر آئیں گے, آنے کے بعد اعلان کریں گے قدمی ہاتھہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ناصبین ہوگا. آؤ بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں سمجھا دی جائے. حضرات گرامی وقار, آپ نے یہ جلسہ سجایا گنگا پور والے وہ بھائی سجایا نا, تھوڑا سا ہلکا سے شاید سجایا, سارے لوگوں نے سجایا, محنت کیا, رقم خرچ کیا, پیسے خرچ کیا. حضرات گرامی وقار ایک چیز یاد رکھنا, کوئی کام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, کوئی کام ہم اپنی طرف سے پتان نہیں کر سکتے. آپ نے یہ لائٹیں لگوائی, آپ نے علماء بلوائے, آپ نے ناتخواں حضرات کو بلوائے, آپ نے شورا کو بلوایا, آپ نے خطبہ کو بلوایا, آپ نے ٹینٹ لگوایا, آپ نے قالین بچھوائی, آپ نے یہ مائک لگوایا, یہ انتظامات کیے, یہ کھانا کھلایا, یہ لنگر کیا, یہ روشنی کی, ساری چیزیں کی ہے. اب میں سوال کروں ذرا یہ تو بتاؤ, آپ نے ٹینٹ لگوایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا مجمع کے لیے؟ سجاوٹ ڈالایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا مجمع کے لیے؟ آپ نے یہ جو تمام روشنی کی کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا مجمع کے لیے؟ آپ نے یہ ممبر بچھایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا مجمع کے لیے؟ آپ نے یہ تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا مجمع کے لیے؟ تو جواب ملے گا مولانا ہم نے جناب کے لیے کیا ہے, نہ مجمع کے لیے کیا, ہمیں تو کس کے لیے کیا؟ تو جواب ملے گا یہ سارا انتظام ہم نے غوث اعظم کی محبت میں کیا ہے. اب دوسرا سوال میں یہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے غوث اعظم کی محبت میں کیا, غوث اعظم کی عشق میں کیا, غوث اعظم کی محبت میں سارا کام کر لیا, لیکن حضرات یاد رکھنا آپ خود سے نہیں کر سکتے, آپ خود سے یہ کام ہرگز قطعاً نہیں کر سکتے جب تک ان کی کرم نوازی نہ ہوگی, جب تک وہ چاہیں گے نہیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے ذرا اس کو میں بتا دیتا ہوں. سیدنا عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر جمعہ کو نماز جمعہ کے لیے سیدنا غوث پاک کے ساتھ گھر سے ساتھ میں نکلتا, اور نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ چلتا جامع مسجد کی طرف. تمام تر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا, کثرت سے پبلک آ جاتی تھی. کیوں؟ غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے, غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی دست بوسی کرنے کے لیے, قدم بوسی کرنے کے لیے. لوگ اکٹھے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنا دکھ سنانے کے لیے, اپنا دکھڑا سنانے کے لیے, اپنی مصیبتیں اور صعوبتوں کو بتانے کے لیے. سرکار ہمیں یہ دقت ہے, سرکار یہ ہمیں پریشانی ہے, سرکار یہ ہمارے اندر یہ تکلیف لاحق ہے, تمام تر چیزیں بتانے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا عمر بزاز ساتھ میں تھے, غوث اعظم بھی ساتھ میں چلنے ہیں, لیکن کوئی ملاقات کے لیے نہیں آ رہا, کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی آپ کے قریب نہیں آ رہا, کوئی دست بوسی کرنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی قدم بوسی کرنے کے لیے نہیں آ رہا, کوئی قریب تک نہیں آ رہا ہے. عمر بزاز نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا, معاملہ کیا کہ کوئی آ نہیں رہا, کیا معاملہ ہے؟
نہیں آ رہا دل میں خیال پیدا کیا. تو خیال پیدا کرنے کے بعد دل میں سوچا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا, کتنا زیادہ مجمع اکٹھا ہو گیا کہ چلنا دشوار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چلنا. تھوڑا سا ادھر توجہ دیں, اگر ادھر کوئی باتیں کسی ضرورت کی ہو رہی تو ہونے دیں. چل رہا پروگرام, میں سمجھ رہا ہوں اللہ کی اعتبار سے, ٹھیک ہے. چلنا دشوار ہو گیا. اب ہجوم اکٹھا ہو گیا, اکٹھا ہوتا گیا, اکٹھا ہو گیا بہت زیادہ. جب کثرت سے ہجوم ہو گیا, عمر بزاد بہت زیادہ دور ہو گئے, اور سرکار پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں کہا, دل میں خیال پیدا کیا, یاد کوئی آ نہیں رہا, نہ زیارت کرنے کے لیے, نہ قدم بوسی کرنے کے لیے, نہ دست بوسی کرنے کے لیے, نہ ملاقات کرنے کے لیے, کسی طریقے سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا. اپنے دل میں خیال ہی پیدا کیے تھے, اور جب کثرت سے ہجوم ہو گیا, تمام تر لوگ اکٹھا ہو گئے, تو عمر بزاد بہت دور ہو گئے. تو میرے غوث اعظم وہیں سے فرماتے ہیں, عمر بزاد ذرا یہ تو بتاؤ, پہلے بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ کہ حضور پہلے بہتر تھا, کہ پہلے میں آپ کے قریب تھا, بالکل آپ سے قریب تر ہو کر کے چل رہا تھا. اب یہ مجمع نے, یہ ہجوم نے مجھے دور کر دیا, بہت دور کر دیا. تو سرکار غوث اعظم فرماتے, تم نے دل میں خیال پیدا کیا تھا نا کہ آج سرکار سے کوئی ملنے نہیں آ رہا, کوئی ملاقات کرنے نہیں آ رہا, کوئی دست بوسی نہیں کرنے آ رہا, کوئی قدم بوسی کرنے نہیں آ رہا, کوئی آپ کے سامنے اپنا دکھ سنانے نہیں آ رہا, کوئی آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے قریب تر نہیں آ رہا ہے. تو میرے بہت فرماتے ہیں, اے عمر بزاد, اللہ نے مجھ کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں, اور جب تک نہیں چاہتا کوئی میرے قریب تر نہیں آ سکتا ہے. تو میرے غوث فرماتے ہیں, جب میں چاہتا ہوں لوگ میرے قریب آ جاتے ہیں, اور جب میں نہیں چاہتا کوئی میرے قریب نہیں آتا. تو رات اپنے قیمت پہ ناز کرو, میرے غوث اعظم نے ہم کو تم کو یاد دیا ہے کہ آج ان کے فکر میں, ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہم غلاموں کو انہوں نے یاد فرما دیا. ان کی کرم نوازی ہے. بس تھوڑی دیر اور بہت غور کے ساتھ سننا. اچھا یہ بتائیں, آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے نا, کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے نا آواز بھڑبڑا تو نہیں نا؟ اب دل کرے تو محبت سے کہتے سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار, سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب چاہتے ہیں اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ آج انہوں نے ہم غلاموں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا. ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرات اب اور بڑی تیزی کے ساتھ حضرات گرامی وقار ان کی یاد بنا رہے ہیں, یہ ان کی کرم نوازی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے, قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. حضرات گرامی وقار آؤ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک جملے کو بڑے غور کے ساتھ سماعت کرو کہ سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ زور سے بولے, کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. بڑی زور کی بھوک لگی. ہم بھی کچھ کرتے رہتے ہیں, رمضان کے مہینے میں اثر کے وقت بہت زور کی بھوک لگتی ہے. اس وقت سمجھتے کہ یہ پانی ہمارے لیے نا بہت ٹھنڈے شربت سے زیادہ عمدہ لگتا ہے. اور سنیے, اتنا ہی نہیں, جو لوگ جو چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں, اگر اسے دن میں 3 بجے رمضان کے مہینے میں دکھا دیا جائے تو کہتا ہے کہ یہی بہت بڑی نعمت ہے. عبادت الہی کرنے میں مشغول ہے, بہت کثرت کی بھوک لگی, کمرے سے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد آپ آئے, تھوڑی دور کے بعد ایک دریا نظر آیا جو کہ بہتا ہوا چلا رہا تھا. اس میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے اٹھایا, زور کی بھوک لگی تھی, شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے اٹھایا, سیب کو کھا لیا. کیا کیا؟ کیا کیا بھائی؟ کھا لیا. اور جب سیب کو کھایا, سیب کھانے کے بعد اندر سے تقوی نے جھنگوڑا اور کہا, ابو صالح سیب کو کھا لیا, لیکن کس کا سیب تھا؟ اب تقوی کہہ رہا, ابو صالح سیب تو کھا لیا لیکن کس کا سیب تھا؟ کھا تو لیا, کس کا سیب تھا؟ اب دیکھنے لگے کہ دریا کی روانی ادھر سے آ رہی, کا الٹا چلو. چلنے لگے, چلتے چلتے جب ایک باغ نظر آیا, اس کی جھاڑ کو دریا میں لٹکا ہوا دیکھا.
تو آپ نے سوچا کہ یہی باغ ہے، چل کر کے مالک سے معافی طلب کیا جائے. اندر پہنچے، عبداللہ سومری سے ملاقات ہوئی. کیسے آنا ہوا؟ نام پوچھا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آنے کا مقصد آپ کے باغ کا گرا ہوا ایک سیب دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کے کھا لیا. تو دل نے کہا ابو صالح سیب تو کھا لیا، چلو معاف کراؤ. کہاں کھایا تھا؟ کہاں اتنی دور تھا، وہاں سے یہاں تک چل کر آئے معافی کرانے کے لیے. عبداللہ سومری نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا کہ یقیناً یہ تقوی والا ہے، یہ پرہیزگار ہے، تبھی تو اتنی دور سے آیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرات، کتنا سیب کھایا تھا؟ زور سے بولے. کتنا؟ کتنا؟ اب ذرا ہم نہیں سوچے. غوث اعظم سے محبت ہے جی، ہاتھ اٹھا دیجئے جی. بریانی کھائیں گے جی، تمام تر چیزیں